بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ سے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ذبیح کون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ اس سلسلے میں صحیح کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راجح قول کے مطابق ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور انہوں نے بحکم الہی اپنے نور نظر اور لخت جگر کو منا یا مقام ابراہیم پر ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے انہیں اس فرما بردار بیٹے کے عوض ذبح کرنے کے لیے جو دمبا دیا تھا وہ جمہور علماء کے نزدیک سفید رنگ کا سینگوں اور بڑی آنکھوں والا دمبا تھا، جو مکہ کے سبیر نامی پہاڑ پر ایک ببول کے پیڑ میں بندھا ہوا تھا، اور مکہ میں جس کی پرورش و پرداخت ہوئی اور وہاں پلے بڑھے اور جوان ہوئے اور اقامت اختیار کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں۔ اس واسطے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہوں گے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بچپن میں مکہ آئے ہی نہیں اور نہ وہاں اقامت اختیار کی، تو وہ ذبیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ذبح کے واقعے کے بعد ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو ان کے اکلوتے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں۔ نیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں کہا، اور اس عمل قربانی کے لیے حلم یعنی بردباری کا وصف زیادہ مناسب ہے بنسبت علم کے وصف کے۔ اس کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ان کے صاحب ذریت ہونے کی بھی بشارت دی تھی، اور جس کے صاحب ذریت ہونے کی بشارت بچپن میں ہی دی جا چکی ہو اس کے ذبح کرنے کا حکم چہ معنی دارد۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسی کو امام ابن کثیر اور اکثر مفسرین و علماء نے اختیار کیا ہے، اور یہی حضرت ابن عباس، حضرت علی بن ابی طالب، ابن عمر، ابو ہریرہ اور ابو طفیل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور یہی سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، مجاہد، ابو جعفر، محمد بن علی، ابو صالح، عمر بن عبدالعزیز اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم کا قول ہے، اور یہی صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 تا 150، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ 14 اور 15۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔